السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عماد خان۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ بیسیکلی ایک پادری ہے جو کینیا میں، اس کے بارے میں ہے۔ اس کا نام پال ہے، اور یہ پادری جو ہے وہ ایک چرچ میں ہے، اور اس چرچ میں جو اس کا جو کرسچن کا جو سسٹم ہوتا ہے کہ چرچ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پادری سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس چیز سے ہمیں معافی ملے گی۔ تو وہ اس سے اس طرح کے مشورے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے کہ جو فرقہ پرست ہوتے ہیں یا جو فرقے ہوتے ہیں، یہ خالی اسلام میں، یہ اسلام میں ہوتے ہیں، یہ اسلام میں ہی نہیں ہے، یہ ہر مذہب میں، جو یہودیوں میں دیکھیں آپ، وہاں پہ بھی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ کرسچن میں دیکھیں تو آپ کرسچنٹی میں بھی بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہندوؤں میں دیکھیں آپ تو بہت سے فرقے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے اس میں فرقے ضرور ہیں، لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ الگ الگ ان کے نظریات ہیں، الگ الگ ان کے، اور یہ ساری جو نظریات ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب مفاد سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہر فرقے کا اپنا مفاد ہوتا ہے، ہر فرقے کے بنانے والے کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو کسی ایک اللہ کی اگر وہ پرستش کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک کو مختار پالنے والا مانتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو بھی وہ کوئی عمل کریں گے وہ اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنا نمبر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے جدا اور شو اور پاپولر کرنے کے لیے اور اپنی مانگ بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، فرقے بناتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں، جن لوگوں نے بھی بنائے ہیں، یہ سب انہوں نے اپنا حصار میں لوگوں کو لانے کے لیے اور ان کو بیوقوف بنا کے اپنی جو ہے وہ روح کی تسکین، اپنے جو ایگو ہے اس کی تسکین کے لیے اور اپنا نمبر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے، دوسرے سے پاپولر کرنے کے لیے یا کسی اور مفاد کی خاطر وہ ایسے فرقے بناتے ہیں۔ اور یہ چاہے اسلام میں ہوں جو فرقے بنے ہیں، سب ان کا یہی مطلب ہے، جس نے بھی بنائے ہیں، کسی امام نے بنائے ہیں یا مولویوں نے بنائے ہیں یا جس طرح سے بھی آئے ہیں، یہ سب مفاد پہ ہیں۔ یہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کرسچنٹی میں ہے تو وہ بھی اسی بیس پہ بنے ہیں، یہودیوں میں ہے تو وہ بھی اسی بیس پہ بنے ہیں، ہندوؤں میں تو وہ بھی اسی بیس پہ بنے ہیں۔ تو یہ جو پادری ہے تو اس نے تو ایک انوکھا کام کر دیا۔ اس سے جب وہ ان کا جو ہے، یہ کیتھولک بھی ہوتے ہیں، پروٹیسٹنٹ بھی، اور اس کے بعد ان میں جو آرتھوڈاکس بھی ہوتے ہیں اور بھی ان میں کافی فرقے ہیں۔ تو یہ پادری جو ہے نا، اس سے وہ پال اس کا نام ہے، تو اس سے وہ معافیاں مانگنے کے لیے آتے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے اس سے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی کوئی آپ ایسا ہمیں طریقہ بتائیں کہ جس سے ہم جنت میں جائیں یا ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے کوئی بشارت دیں، آپ ہمارے پادری ہیں۔ یہ کرسچینٹی کا ویسے بھی نظریہ ہے۔ تو اس پادری نے ان سب لوگوں کو کہا کینیا میں کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، وہ طریقہ مشکل ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا اس پادری سے کہ بھائی کون سا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو بھوکے رہنا پڑے گا، آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، بھوک سے جب آپ مریں گے تو آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کا اس نے، یہ ایک ایسا کوئی سائیکوپیتھ آدمی ہے، اتنا اس کی سائیکی آپ دیکھیں، یہ انتہائی پاگل قسم کا انسان ہے کہ اس حد تک اس نے خودکشی کروانے کی کوشش کی اپنی طرف سے اور خودکشی کروائی۔ اور تقریباً جو کنفرم جو رپورٹ ہے اس سے 109 آدمیوں کی لاشیں ملی ہیں اس چرچ کے ارد گرد پڑی ہوئی ہے۔ ان کو بھوک سے جب وہ مر جاتے، ان کو بھوکا رہنے کے لیے کہتا، وہ وہیں پہ مر جاتے تو ان کو ادھر ادھر پھینک دیتا۔ یہ بس سائیکو ٹائپ آدمی تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ آخر پکڑے جائیں گے، کہیں کسی کو پتہ چل جائے گا، کہیں کبھی کسی کو کہیں پھینک دیتا، کسی کو کہیں پھینک دیتا، اس طرح کرتا ہے اتنا سائیکو آدمی، یا کسی کو دفنا دیتا جب اس کو موقع ملتا۔ تو اس طرح کا یہ حرکتیں کرتا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چلتا کہ لوگ مرے ہوئے پائے جاتے ہیں، ادھر ادھر ہیں آگے پیچھے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی شک نہ کرتا کہ یہ آخر ان کو ہوا کیا ہے، نہ کوئی پوسٹ مارٹم کرتا، کچھ بھی نہیں۔ تو آہستہ آہستہ کر کے جب 109 بندے جو ہے وہ ان کی جب لاشیں ملی، جب رپورٹ ہوئی، لوگوں نے بھی اس کے بعد چہم گوئیاں شروع کی کہ جو بھی بندہ اس چرچ میں جاتا ہے وہی مرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟
تو پھر اس پادری کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ پادری نے ان کو کہا ہے کہ اس طرح بھوکے رہو، بھوک سے جب آپ مرو گے تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ تو بعض جو کہتے ہیں کہ وہ کسی آدمی نے بتایا کہ پادری اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھوک سے آپ مرو گے تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، تو انہوں نے ان لوگوں کو بھوکا رہنے کی تلقین کی، تو اور وہ مر گئے۔ اور یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ کم از کم 200 سے اوپر تک یہ فگر چلی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی وہ اور تلاش میں ہے۔ تو اس طرح کا جو کینیا میں یہ واقعہ ہوا ہے، جو آج کل جو وائرل جو گردش کر رہی ہے پورے میڈیا میں، تو اس سے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے پاکستان میں بھی کرسچن ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں، ہندوؤں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بھی بہت سے مذہب ہیں، اسلام میں تو ہے۔ تو یہ ساروں کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے، اگر آپ کو کسی فرقے کا، کوئی وہ اسلام میں ہے یا کسی اور مذہب میں ہے، وہ فرقے کے بارے میں کچھ اگر اوپر نیچے کوئی بات کہتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی کہتا ہے، تو وہ اس کو آپ مانیں نا۔ سب سے پہلے آپ قرآن پاک سے رجوع کریں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، قرآن پاک میں دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی کام کریں یا کسی چیز پہ عمل کریں۔ کسی بھی مولوی، کسی بھی پیر یا کسی بھی فرقہ پرست آدمی کے کہنے پہ کچھ بھی نہ کیا جائے۔ کسی جماعت کے ہیڈ کے جو اسلام بیس بنائی گئی ہیں یا دوسری جو مذہب کے نام پہ بنائی گئی ہیں، تو ان لوگوں کی جو ہے باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، بلکہ اپنے دماغ سے سوچ کے اور قرآن سے اور دوسرے مذہب کی جو بھی کتابیں ہیں ان سے رجوع کر کے تو کوئی کام کیا جائے۔ نئی اپنی طرف سے کوئی بھی، اگر کوئی پادری ہے، کوئی امام ہے یا کوئی اور پنڈت اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے، تو اس کو ماننے سے انکار کریں اور اس پہ مانو، اور اس کو تسلیم بھی نہ کریں اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہ چلیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن